اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اس وقت کا موضوع ہے کہ اسلام میں سطر اور حجاب کے احکامات۔ سطر اور حجاب کے یہ احکامات سورۃ نور اور سورۃ احزاب کے اندر آئے ہیں، اور ایک بات ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ سورۃ نور کا آغاز ہی اس طرح سے ہو رہا ہے، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور فرض کیا ہے۔ اس صورت کو نازل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہمیں قرآن پاک کے اندر ملتا ہے۔ سورۃ اعراف کے اندر فرمایا گیا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلکم یذکرون۔ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس ہی بہتر ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں تاکہ تم نصیحت کے اوپر عمل کرو۔ اب اس سے پہلے سورۃ نور اور سورۃ احزاب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے لباس کو انسان کی ایک ضرورت بتایا۔ یہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے، اور یہ ضرورت ہمیشہ سے رہی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا کے لباس اتروا لیے گئے جنت میں، شیطان کے بہکاوے میں آ کے جب اللہ کی ایک نافرمانی ان سے سرزد ہو گئی، تو انہوں نے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ پھر پتھر کے زمانے کا حال بھی ہم جانتے ہیں کہ اس وقت بھی لوگ جانوروں کی کھالوں سے اپنے آپ کو ڈھانپا کرتے تھے، پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپا کرتے تھے۔ تو گویا یہ لباس اور حجاب اور سطر کو ڈھانپنا یہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے کہ جس کو ہمیشہ سے جس کا انسان نے خیال رکھا، اور جس طرح انسان کی روحانی تربیت کے لیے اللہ نے وحی کا انتظام کیا، اسی طرح اس کی جسمانی حفاظت کے لیے، اس کی آرائش اور زیبائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس نازل کیا، اور لباس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے لباس نازل کیا۔ اور پھر ریش جو ہے اس میں آرائش کا مفہوم بھی آتا ہے کہ لباس ہمارا زینت کا سبب بھی ہے، اور لباس ہمارے لیے ہمارے جسم کو سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے بھی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان آیات کو کہ جو پردے کے حوالے سے سورۃ نور اور سورۃ احزاب کے اندر آئی ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، لہٰذا ہم آیات کو پڑھے بغیر میں ان کا حوالہ آپ کو دے دیتی ہوں، بس ان کا مطلب آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، اور اس کی تفسیر اور تشریح آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں۔ یہ سب سے پہلے یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 ہے۔ حوالہ اس کا یاد رکھیں، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ سورۃ نور کے اندر اس میں کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا طریقہ ہے، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس زینت کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، خسر، بیٹے، ستیلے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنی عورتیں، اپنے غلام، وہ مرد خدمتگار جو عورتوں سے کچھ مطلب نہیں رکھتے، وہ لڑکے جو بھی عورتوں کی پردے کی باتوں سے آگاہ نہیں ہوئے، نیز ان کو حکم دو کہ وہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ مارتی چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے آواز کے ذریعے سے اس کا اظہار ہو۔ اب اس کی تشریح تو میں بعد میں کرتی ہوں، پہلے یہ دیکھ لیں آگے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 32 اور 33 ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں،
تم کچھ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تمہیں پرہیزگاری منظور ہے تو دبی زبان سے بات نہ کرو کہ جس شخص کے دل میں کوئی خرابی ہے وہ تم سے کوئی توقعات وابستہ کر بیٹھے۔ بات سیدھی طرح کرو اور اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھو اور اگلے زمانے کی جاہلیت کے بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو۔ پھر اس کے بعد آخری آیت جو حجاب کے حوالے سے تکمیلی آیت ہے وہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے، جو اس طرح سے ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے گھونگھٹ ڈالیا کریں تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ وہ شریف عورتیں ہیں۔ اب یہ پردے کے ٹوٹل احکامات ہیں جو سورۃ نور اور سورۃ احزاب کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اب ہم ان کو تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ ان کا منشا کیا ہے۔ پہلے نمبر پر بات یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کریں۔ اچھا، اس میں یہ بات بھی بہت امپارٹنٹ ہے کہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ صرف خواتین کے لیے ہے، کہ پردہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، کہ ہم قرآن کی روشنی میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے نمبر پر غض بصر کا حکم مردوں کو دیا گیا اور دوسرے نمبر پر پھر خواتین سے کہا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پھیر لو۔ پھر اس کے بعد دوسری روایت ابو داؤد ہی کی ہے، اس میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ حضرت علی سے فرما رہے تھے کہ اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو، پہلی نظر معاف ہے مگر دوسری نظر کی اجازت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بلا وجہ خواتین کو دیکھنے سے یا ان کی طرف نگاہ اٹھانے سے منع کیا۔ ہاں، البتہ ضرورت کے تحت دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ نکاح کی غرض سے دیکھنا۔ تو جب کچھ صحابہ کرام نے آ کے آپ سے کہا کہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں فلاں عورت کے ساتھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کو دیکھ لو، کہ اس لیے کہ تمہیں پسندیدگی کی کوئی بات اس کے اندر نظر آئے۔ یا ایک صحابی سے آپ نے یہ کہا کہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے تو تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو پہلے دیکھ لو۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا ان خاتون کو۔ اسی طرح مریض کو ڈاکٹر کا دیکھنا، اس کی بھی اجازت ہے۔ یعنی کچھ صورتیں ہیں جس میں استثناء ہے کہ جس کو ہم حالت اضطرار بھی کہہ سکتے ہیں، کہ مجبوری میں مرد دیکھ بھی سکتا ہے اور ٹچ بھی کر سکتا ہے، حالانکہ ٹچ کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، لمس جو ہے اس سے بھی روکا گیا ہے، لیکن ضرورت کے تحت ایسا ہو سکتا ہے اگر ڈاکٹر وغیرہ کو ایسا کرنا پڑے یا کسی خاتون کو کسی مشکل سے بچانا ہے تو اس کے لیے اس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، اس کو ٹچ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مسلمان خواتین کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ بھی بلا وجہ مردوں کو نہ دیکھیں۔ اب اس میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، ام مکتوم، تو حضرت ام سلمہ اس وقت موجود تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو وہ ظاہر دیکھ رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ کرو۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ یہ تو نابینا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نابینا ہیں، تم تو نابینا نہیں ہو۔ یعنی
بے شک مردوں کو پردہ نہیں کرایا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ خواتین تو مردوں کو آرام سے دیکھیں اور مرد جو ہیں وہ خواتین کو نہ دیکھ سکے۔ تو بہرحال یہ غض بصر کی اصطلاح ہے، اور یہ غض بصر یعنی نگاہ کو نیچا رکھنا، نگاہ کو جھکا کے رکھنا مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اگلی بات ہے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لے۔ اچھا، دوپٹہ اور اوڑھنی یہ ہمارا شعار ہے۔ اچھا، کیوں کہا گیا کہ سینے ڈھک لیں یا اس کے بکل مار لیں؟ یہ کہا گیا کہ اپنے سینے ڈھک کے رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سر پر تو اوڑھائی کرتی تھی عرب کی عورتیں، لیکن وہ سینے نہیں ڈھکتی تھی۔ لہٰذا یہ ہے کہ اسلام میں جب دوپٹے کے احکامات آئے اور اوڑھنی اوڑھنے کا حکم آیا تو اس سے کہا گیا کہ اپنے جسم کو ڈھکیں اور اپنا سینہ ڈھکیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، پھر سوائے اس کے کہ وہ سارے محرم رشتہ دار جو ہیں ان کی فہرست گنوا دی گئی ہے، جس میں شوہر ہے، باپ ہے، سسر ہے، بیٹے اور ستیلے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، یہ سب محرم رشتہ دار ہیں۔ اپنی عورتیں، اچھا، اسلام کی روح سے جو بہت فاحشہ قسم کی عورتیں ہوں ان سے بھی یہ حکم دیا گیا کہ پردہ کیا جائے، یا غیر مسلم اگر نان مسلم عورتیں بہت فاحشہ قسم کی عورتیں ہوں تو ان سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر اپنے غلام اور مرد خدمتگار جو بہت بوڑھے ملازم اگر ہم نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور ان سے اگر پردے کی پابندی ہم ہلکی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ نوجوان مرد گھر میں ہوں تو پھر ان سے پردے کی پابندیاں جو ہے وہ ہم ہلکی کر دیں۔ تو ایسے مرد اور ایسے غلام خدمتگار کے جو عورتوں سے کچھ مطلب نہیں رکھتے، اور وہ لڑکے جو بھی عورتوں کی پردے کی باتوں سے آگاہ نہیں ہوئے، یعنی وہ لڑکے اور بچے کہ جو بھی بالغ نہیں ہوئے اور جو عورتوں کی پردے کی باتوں سے آگاہ نہیں ہوئے، اگر وہ ان سے بھی پردہ نہیں کرتی تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلے، کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے آواز کے ذریعے اس کا اظہار ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات کتنی زیادہ اہم ہے کہ زمین پر پاؤں مار مار کے چلنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ خواہ مخواہ ایک خاتون جو ہے وہ مردوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کرے۔ ظاہر اگر وہ ٹھک ٹھک کر کے چلے گی اور پاؤں زمین پہ مار رہی ہوگی تو لازمی بات ہے کہ دیکھنے والوں کی، چلنے والوں کی نگاہیں اٹھیں گی اس کی طرف۔ تو خاتون کے لیے یہ پابندی بھی لگائی گئی کہ بلا وجہ وہ پاؤں کے ذریعے سے بھی، یا بعض اوقات پہلے بھی ہمارے زمانے میں رواج تھا کہ پاؤں میں زیورات پہن لیے جاتے تھے چھن چھن کرنے والے، تو اس طرح کے زیورات بھی نہیں پہننے چاہیے کہ جس سے پاؤں سے کسی بھی طرح کی آواز پیدا ہو رہی ہو۔ پھر اس کے بعد آگے جو اگلی آیات ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ اے نبی کی بیویوں، تم کوئی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تمہیں پرہیزگاری منظور ہے تو دبی زبان سے بات نہ کرو، کہ جس شخص کے دل میں کوئی خرابی ہے وہ تم سے کوئی توقعات وابستہ کر بیٹھے، بات سیدھی سادی طرح کرو۔ اب یہ جو ہے وہ دبی زبان میں بات نہ کرنا۔ دبی زبان میں بات نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں کے ساتھ اگر ضرورت کے تحت ہم نے بات کرنی ہے تو ہم سختی سے بات کریں یا ڈانٹ کے بات کریں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ کہ مطلب یہ ہے کہ ہم نارمل طریقے سے بات کریں۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بلا وجہ ہماری خواتین شاپنگ کے لیے بھی جاتی ہیں تو دکانداروں سے ہنس ہنس کے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو بہرحال جس چیز سے روکا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ دبی زبان میں بات نہ کی جائے، کہ دل کی خرابی کا مبتلا شخص کسی خرابی میں مبتلا ہو جائے اور وہ یہ سوچے کہ اس عورت سے کوئی غلط توقع ہم وابستہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ بے تکلفی سے بات کر رہی ہے، ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے۔ تو اس میں مقصود یہ ہے، یہ احتیاط پیش نظر رکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم خواہ کی بے تکلفی جو ہے اس کا مظاہرہ نہ کریں، کہ ہم جو جائز بات ہے، جو ضرورت کی بات ہے، اسلام دیکھیں، اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جو بالکل پابندی لگا دے کہ جی ہم مردوں کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتے۔ ایسی کوئی پابندی ہمارے اوپر نہیں لگائی گئی ہے کہ ہم ضرورت کے تحت مردوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، کوئی چیزیں لے اور دے سکتے ہیں۔ جیسے یہ احکامات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ مردوں سے کوئی بات چیز لینی دینی ہو تو پردے کے پیچھے سے، حجاب کے اندر سے لو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انٹریکشن تو ہو سکتا ہے مردوں کے ساتھ، لیکن اس میں بس بات یہ ہے کہ ہمیں
احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور خواہ کی بے تکلفی، چونکہ آج کل تو ہمارا سارا ماحول ہی ایسا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایجوکیشن جو ہے اس میں بھی ہمارے ادارے ایسے ہیں کہ جس میں ایک کو ایجوکیشن ہے مخلوط، اور اسی طرح ہمارے جو جابس وغیرہ ہیں ان کے اندر بھی مردوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ان کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہوتی ہے، لیکن اس میں ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جتنی بھی ہم احتیاط ملحوظ رکھ سکتے ہوں تو وہ احتیاط ملحوظ رکھیں، ضرورت کی بات ضرور کریں، اور یہ ہے کچھ لینا دینا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ لے دے سکتے آپ، اسلام نے ایسی کوئی قدغن نہیں لگائی، مگر یہ ہے محتاط رہتے ہوئے یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگلی بات یہ کہی کہ اپنے گھروں میں ٹک کر نہ بیٹھو۔ اچھا، اس بات کا بھی غلط مفہوم لے لیا جاتا ہے کہ اس بات کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ اور باہر کی دنیا میں بھی ایک ہمارا یہ بن گیا ہے امیج کہ شاید مسلمان عورتوں کو تو کوئی قید کر دیا گیا ہے، ان کو تو قید میں رکھا جاتا ہے، ان کو تو کہا گیا ہے کہ گھر میں ٹک کے بیٹھو، انہیں تو بس باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، بیرون خانہ کی سرگرمیوں کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ تو یہ قطعاً ایک غلط تصور ہے اسلام کا، جو ایسا تصور بالکل بھی نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کا منشا ہے وہ یہ ہے کہ وقار کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھو، تمہارا اصل مقام تمہارا گھر ہے، تمہارا اصل دائرہ کار تمہارا گھر ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ عورت کا دائرہ کار اس کو بتایا گیا ہے اس آیت کے ذریعے سے، ورنہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ اگر باہر نکلنے کی اجازت نہ ہوتی عورتوں کو، خدا نہ خواستہ اگر گھروں کے اندر قید کرنے والی کوئی بات ہوتی تو پھر تو حجاب کے یہ احکامات ہی نہ ہوتے، کہ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے گھر سے نکلنا ہی نہیں ہے، کہیں انہوں نے جانا ہی نہیں ہے، تو پھر حجاب اور پردے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو وہ گھر کے اندر تو ظاہر ہے ان کے محرم رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، گھروں کے اندر تو غیر محرم نہیں آتے عمومی طور پر۔ تو بہرحال یہ پردے اور حجاب کے سارے احکامات صرف اس بنا پر ہیں کہ خواتین کو اپنے گھروں سے نکلنے کی اجازت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث بھی ہے اس سلسلے میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں، تمہیں اپنی حوائج کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ ہاں البتہ باہر نکلتے ہوئے کس بات کا اہتمام انہوں نے کرنا ہے؟ باہر نکلتے ہوئے انہوں نے اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ اگلے زمانے کی جاہلیت کے بنا و سنگار نہ دکھاتی پھرو، یعنی انہوں نے زینت سے اور بنا و سنگار سے بچنا ہے جو اگلے زمانے کی جاہلیت کا بنا و سنگار تھا۔ اور وہ بنا و سنگار کیا ہوتا تھا کہ خواتین گلے میں زیورات پہنتی تھیں اور کئی چوٹیاں بناتی تھیں، پھر ان کو لہراتی تھیں، اور دوپٹے پیچھے لٹکائے ہوتے تھے، انہوں نے اپنے سینے نہیں ڈھکتی تھیں۔ تو یہ سارا زینت کا اظہار وہ خواتین کرتی تھیں، اور جس کو کہا گیا کہ جہالت کے زمانے کی سجدہ نہ دکھاتی پھرو، یعنی زینت جاہلہ۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ تو جہالت کے زمانے کی عورتیں تھیں جو اس طرح کرتی تھی، یا اس زمانے میں لونڈیاں یہ کرتی تھی، یا اس زمانے میں لونڈیوں ہی سے کعبہ گری کا کام بھی کرایا جاتا تھا، جس کو اسلام نے آ کے روک دیا۔ تو وہ بن سنور کے نکلتی تھیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ لیکن اس وقت تو ہماری شریف خواتین کہ جو جتنا بن سنور کے نکلتا ہے، جتنا بے حجابی کا شکار ہوتا ہے، جتنا زیادہ بے حیائی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں بہت ماڈرن ہے، بہت لبرل ہے، یہ بندہ جو ہے یہ تو بہت ہی معزز ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ پہچان کیا بتائی شریف عورتوں کی، کہ شریف عورتوں کی پہچان اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتائی کہ وہ حجاب میں ہوتی ہیں، وہ پردے میں ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈھک کے رکھتی ہیں۔ شرفاء کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ بن سنور کے اور میک اپ کر کے اور یہ سب کر کے تو وہ اپنے گھروں سے نکلیں۔ اب زینت کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ زینت کے اندر ہمارا میک اپ آ جاتا ہے، زینت کے اندر پھر یہ ہے کہ جیسے آج ہیئر سٹائلز جس طرح سے بنائے جاتے ہیں وہ چیزیں زینت کے اندر آ جاتی ہیں، یا کپڑے اس سٹائل کے ہم پہن لے تو وہ زینت کے اندر آ جاتے ہیں۔ کپڑے کے بہت ہی زیادہ ہمارے یہ لش فش کپڑے پہن کر تو گھروں کے اندر سے اگر ہم باہر نکلتے ہیں بغیر پردے کے،
اور بغیر حجاب لیے، تو وہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے زینت سے منع نہیں کیا۔ گھروں کے اندر زینت کی جا سکتی ہے، محرم رشتہ داروں کے سامنے زینت کی جا سکتی ہے، اور خواتین کے سامنے زینت کے ساتھ ہم آ سکتے ہیں۔ خواتین کو اگر میک اپ کرنے کا شوق ہے، بننا چاہتی ہیں، سنورنا چاہتی ہیں، ضرور بنے سنورے۔ خواتین کی محفل کے اندر وہ سب کچھ کر سکتی ہیں، جیسے بھی وہ لباس پہننا چاہتی ہیں، تو وہ خواتین کی محفل کے اندر وہ ہر طرح کے لاش فاش کپڑے پہنے، جو مرضی پہنے، ان کے اوپر کوئی قدغن اور پابندی نہیں ہے۔ پابندی صرف یہ ہے کہ جب غیر مرد جو ہیں وہ وہاں پہ احتیاط کا مظاہرہ کیا جائے۔ پھر آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں، اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ پہچانی جائیں گی اور ان کو ستایا نہیں جائے گا۔ یہ آخری حکم ہے کہ جس میں ایک طرح سے نقاب کا حکم ہے کہ چادروں کے پلو اوپر سے لٹکا لینا، کہ پہلے زمانے میں جو ہماری مائیں وغیرہ بھی گھونگھٹ نکالا کرتی تھی، یا حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر بھی اس طرح بتائی تھی کہ پورا چہرہ ڈھک کے ایک آنکھ کھلی رکھی تھی، کہ اس کا منشا یہ ہے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے کہ تو پردے کے ساتھ نقاب کا حکم بھی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ جو گنجائش ہم لے سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ چہرہ کھلا رکھ لیں ہم۔ لیکن یہ ہے کہ کیونکہ سطر، ہم بات کر رہے ہیں سطر کی، چہرہ سطر کے اندر نہیں آتا، ہاتھ اور پاؤں سطر کے اندر نہیں آتے، یعنی محرم رشتہ داروں کے سامنے تو وہ ہم ننگے رکھتے ہی ہیں، لیکن اگر غیر محرم جو ہیں ان کے سامنے بھی اگر ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ ننگے ہوتے ہیں، یا ہمارے پاؤں ننگے ہوتے ہیں، یا اگر چہرہ جو ہے اس کو بھی ہم کھلا رکھتے ہیں، ہمارے بعض فقہا نے، مفسرین نے اس کی اجازت دی ہے۔ خود ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی گنجائش دی ہے کہ اگر فطرے کا ڈر نہ ہو تو عورت اپنا چہرہ کھول سکتی ہے، اور آپ کے علاوہ اور کئی مفسرین جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کی گنجائش دی ہے۔ لیکن اس صورت میں پھر چہرہ زینت والا چہرہ نہیں ہوگا، میک اپ نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ ہے کہ وہ بغیر میک اپ کا چہرہ ہوگا۔ اب اس گنجائش سے جب ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر ہم میک اپ کے چہرے کے ساتھ بھی پھر ہم باہر آ جاتے ہیں اور اس کی بھی احتیاط نہیں کرتے۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ سطر کے احکامات تو ہمارے محرم رشتہ داروں کے حوالے سے ہیں کہ ہم سطر، اور حجاب کے حوالے سے بھی اگر چہرہ ہم کھولیں گے بھی تو بال ننگے نہیں ہوں گے، اس میں گردن ہماری نظر نہیں آئے گی، یعنی گردن اور بالوں کو ہم نے پوری طرح سے ڈھکنا ہے، اور صرف چہرہ اگر ہم چاہیں تو اس کو ہم کھول سکتے ہیں، یا پھر جو بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کو بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ اگر وہ پردے کی پابندیاں ذرا نرم کر لیں، جو بوڑھی ہو گئی ہیں جن کو اتنی رغبت نہیں رہی تو وہ پردے کی پابندیاں اگر نرم کر لیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مگر اس کے علاوہ بات یہ ہے میری بہت پیاری بہنوں اور بیٹیوں کہ یہ پردہ ہمارے لیے ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جتنا زیادہ ہم اس کا اہتمام کر سکیں اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہم رخصتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن رخصتوں سے ہمیں اتنا ہی فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہے، ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال تو اونٹ کے ایک رسی کے ساتھ بندھے ہوئے گھوڑے یا اونٹ کی طرح ہے کہ جہاں تک اس کو جانے کی اجازت ہے وہ وہاں تک ہی جاتا ہے، اور جہاں پھر اس کی حدود آ جاتی ہیں کہ یہاں سے آگے اس نے نہیں جانا تو وہاں سے آگے پھر وہ نہیں جاتا۔ تو یہ حدود جو ہیں یہ ہمارے رب نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں، اور یہ پردہ ہمارے رب نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ یہ پردہ ہماری عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والا ہے، یہ پردہ جو ہے وہ ہمیں عزت اور توقیر دینے والا ہے۔ تو اس پردے کو ہم عزت اور توقیر کا باعث سمجھے
اس پردے کو اپنے لیے رحمت سمجھے، اس کو زحمت نہ سمجھے، اور اس کو رحمت سمجھتے ہوئے جب ہم اپنائیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری عزت بھی ہوتی ہے۔ جب ہم پردے کے ساتھ آتے ہیں، حجاب کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہر کوئی ہماری عزت کرتا ہے، مرد بھی ہمارا احترام کرتا ہے، ہم کرتے ہیں۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ پردے کے اندر رہ کے جابس بھی کی، ہم نے سب کچھ کیا، لیکن ہمیشہ ہمارے پردے کی وجہ سے ہمارا احترام کیا گیا۔ تو اللہ تبارک تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے پردے اور ستر کے ان احکامات کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرے اور آخرت میں ہمیں اپنی جنت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔